وہاں یہی مضمون عرض کر رہا تھا، حالات بتا رہے ہیں کہ وہ نشانیاں بس ظاہر ہوئی چاہتی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان نشانیوں سے کچھ الٹا معنی بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یدعی انہ نبی وانا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میرے بعد 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے دیکھو ساری نشانیاں ظاہر ہو گئیں لیکن ابھی وہ آخری نشانیاں نہیں آئی ہیں، اس کا حضرت عیسیٰ ابھی نہیں آئے، امام مہدی نہیں آئے۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں عیسیٰ مان لو، کوئی کہے گا ہمیں مہدی مان لو، اور کچھ زیادہ چلاک ہوں گے وہ کہیں گے عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، تو دونوں پوسٹوں پر اکٹھے قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے دجال بھی پیدا ہوں گے، دجالون کذابون کلہم یدعی انہ نبی، یہ جھوٹے ہوں گے، یہ فراڈی ہوں گے، یہ مکار ہوں گے۔ اور فرمایا قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ سچ اور جھوٹ آپس میں مل جائے گا، لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، حق کو جھوٹ کے ساتھ ملایا جائے گا، حق کو باطل کے ساتھ ملایا جائے گا، بندے کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ وہ مقدس اور پاک زمین جس کے لیے قرآن نے کہا تھا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مقدس شہر ہے، یہ امن والا شہر ہے، مشرک اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ اور وہ مدینہ جس کے لیے آقا مدنی نے فرمایا تھا انہا طیبۃ انہا تنفی الخبث کما تنفی الکیر خبث الفضہ، یہ پاک زمین ہے، یہ کسی ناپاک کو برداشت نہیں کرے گی، جس کا دل ناپاک ہوگا، جس کے دل کے اندر منافقت ہوگی وہ مدینہ میں نہیں رہ سکے گا، مدینہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے بدبخت بھی پیدا ہو سکتے ہیں، فرمایا کچھ ایسے پیدا ہوں گے لعنتی جو پہلو کو لعنت کریں گے، جو یہاں کے رہنے والوں کی تکفیر کریں گے، وہاں کے اماموں کو کافر کہیں گے، مصلی پر کھڑے ہونے والے کو کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ لیکن میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ دجال بھی آئے گا مگر وہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ کے اندر، حالانکہ وہ دنیا کے چپے چپے میں جائے گا مگر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ قریب کا دور، فرمایا فتنوں کا ظہور ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ آدمی ایمان بچائے گا جو شہر کے جمیلوں سے بھاگے گا، پہاڑ میں چلا جائے گا، چند بکریاں ساتھ رکھے گا، بس وقت آئے گا تو اذان دے گا پہاڑ کی کھو میں اور وہیں نماز پڑھے گا، ورنہ فتنوں سے بچ نہیں سکے گا۔ لیکن پروردگار ایک طبقے کو ایسا رکھے گا جو حالات سے ٹکرائے گا، جو حالات کا مقابلہ کرے گا، لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں شرمائیں گے۔ فرمایا جب وہ آخری ایسے حالات پیدا ہوں گے پھر پروردگار فیصلہ فرمائے گا ایک ایسے بندے کو پیدا کرنے کی جس کے ذریعے سے اس امت کی ہدایت اور اس امت کی گرتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا مقدر ہوگا، پہلے سے طے ہے، جس کے لیے فرمایا گا مہدی، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اس کا نام بھی متعین کر کے بیان فرمایا، اس کی والدہ کا نام بھی بیان فرمایا۔ فرمایا میرے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یعنی میرے نواسے حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہوگا، ایک کی اولاد میں سے اس کی والدہ ہوگی، ایک کی اولاد میں سے اس کے والد ہوں گے۔ فرمایا اس وقت میں بھی ایک طبقہ دین کے اوپر ڈٹا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ جب بیت اللہ کے پاس حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ میں وہ بیٹھیں گے اور لوگوں سے بیعت لیں گے اپنی امامت کے اوپر اور دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے، تو 313 کھڑے ہوں گے، وہی تعداد جو بدر کے میدان میں تھی، وہ کھڑے ہوں گے سب سے پہلے صلحاء هذه الامه اتقیاء هذه الامه، وہ اس امت کے سب سے صالح قسم کے لوگ ہوں گے، وہ نیک لوگ ہوں گے۔ فرمایا پھر یہ قافلہ چلے گا، پھر دنیا کے اندر دین زندگیوں میں واپس آئے گا اور دین کی تر و تازگی لوگ دیکھیں گے۔ پھر وہ بڑا فتنہ آئے گا دجال کا جو پوری دنیا پر چھا جائے گا، پروردگار اس کو طاقت دے گا۔ کیوں طاقت دے گا؟ فرمایا صرف آزمانے کے لیے کہ دین پر کون رہتا ہے اور ان فتنوں سے دو چار کون ہوتا ہے۔ دجال لوگوں کو ایسے شعبدے دکھائے گا کہ اس کے ہاتھ میں ایسا لگے گا کہ ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں جہنم ہے، پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، 40 دن میں کریا گھوم جائے گا، مگر نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ اس وقت میں بھی ایمان والے ایسے ہوں گے جو اس کو للکاریں گے۔ اور میں نے وہاں بھی سنایا تھا کہ ایک جوان کھڑا ہو جائے گا، دجال کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے، وہ کہے گا نہیں مانتا ہوں۔ آئے ہائے یہ جوان بھی کیا ہے، قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان فرمایا جوان انہم فتیۃ، وہ کچھ جوان تھے جو کھڑے ہو گئے تھے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قویت بالشباب، مجھے جوانوں کے ذریعے سے مدد کی گئی. یہ جوان ہی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرف جوانی بھی تھی، حسن بھی تھا، سب کچھ تھا، اور دوسری طرف زلیخا کے گھر کے اندر رہتے تھے. اور زلیخا نے غلقت الابواب وقالت حیت لک، سارے دروازے بند کیے، اندر کی کوٹھڑی میں چلی گئی اور اس نے کہا حیت لک، تجھ سے کہتی ہوں یہ سارا کچھ تیرے لیے کہا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں اس رب سے پناہ مانگتا ہوں، وہ مجھے بچائے گا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے اور رب سے پناہ مانگ لے تو رب اس کو ایسی پناہ دیتا ہے کہ جہاں کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے. فرمایا پھر ویسی پناہ دیتا ہے جیسے وہ جادوگر اٹھے تھے، سر سجدے میں رکھا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، سر اٹھایا. فرعون نے کہا کہ تم ایمان لائے ہو، ابھی تمہیں پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. لَأُقَتِّلَنَّكَ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. انہوں نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور کر جو تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ تو جو کچھ بھی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا. اس دنیا کی زندگی سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہاں کی افسری بھی دھوکا، یہاں کی فقیری بھی دھوکا، یہاں کی امیری بھی دھوکا، یہاں کی شاہی بھی دھوکا. اور جس کو مٹی کے اندر جانا ہے، جس کو قبر کے اندر جانا ہے، جس سے کوئی بچا نہیں سکتا، جس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جس کو وہ منظر سامنے ہے کہ میری پنڈلی پر چڑھے گی، پیشانی دبے گی، ہڈیاں ٹوٹیں گی، اور پھر وہ سمجھے گا ہے. لوگ دائیں بائیں والے بھی کہیں گے کہ ڈاکٹروں نے تو مایوس کر کے بھیج دیا ہے. قیل من راق، کوئی جھاڑ پھونک کر کے ایسا ہے جو بچا لے. جواب ملے گا الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے. جس کو اس کے اوپر یقین ہو وہ کسی فرعون سے ڈرتا ہے. انہوں نے کہا فقد ما انت قاد، کر جو تو کر سکتا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا. ہم تو اس آخرت میں امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں اللہ کی ہمیں خوشنودی نصیب ہو جائے. اس دنیا سے ہمیں کیا لینا ہے؟ یہاں کی عزت بھی عارضی، یہاں کی ذلت بھی عارضی، یہاں کی کامیابی بھی عارضی، یہاں کی ناکامی بھی عارضی. یہ سب دھوکے کے گھر ہیں، یہ سب دکھلاوے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو اس کا ہے آخرت کا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. فرمایا جس طرح وہ جوانوں نے للکارا تھا، وہ جوان جو کہاں غار کے اندر چلے گئے تھے اور انہوں نے وقت کی طاقت کو للکارا تھا. قرآن نے کہا تھا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. دجال کو یہ جوان للکارے گا، وہ کہے گا کہ تو میرا خدا ہوگا. وہ کانے دجال، ہمارا خدا کانا نہیں ہو سکتا. تیری ایک آنکھ ہی نہیں ہے جو اپنے عیب کو دور نہیں کر سکا، وہ دوسروں کا کیسے خدا بن سکتا ہے؟ دوسروں کا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اس کو چیر ڈالے گا، اس کے دو پھاڑ کر دے گا اور پھر اپنے لوگوں سے کہے گا کہ کیا دوبارہ زندہ کروں؟ وہ کہیں گے حضور کر دیجئے، کس کی دیری ہے؟ دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ یہ طاقت اس کو دے گا. کس لیے دے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس لیے کہ پروردگار نے پہلے دن سے کہا ہے میں آزماؤں گا. میں یہ ملا بلا نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ بھیڑیں بھی وہی رہیں اور پروانے بھی وہی رہیں، سب برابر رہیں. نہ، حالات آئیں گے، جھٹکے لگیں گے تاکہ کھڑے الگ ہو جائیں، کھوٹے الگ ہو جائیں. وہ جس طرح احد میں 300 الگ ہو گئے تھے، 700 الگ ہو گئے تھے، فرمایا ایسے حالات پیش کروں گا. یہ حالات پیش ہوئے. یہ جوان اٹھا، بہت سارے جوان اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے، نشاندہی کرو کون ہے، اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا 70,000 یہودی اس کی سیکورٹی گارڈ میں ہوں گے اور علیہم الطیال سیاہ، سب کے اوپر گرین کلر کے سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے. یہ اس کی سیکورٹی گارڈ والے ہوں گے. یہ جوان اٹھے گا، اس کو للکارے گا، کہا کہ میں نہیں تجھے مانتا ہوں. وہ پھر کہے گا زندہ کروں، زندہ کر دے گا تو پھر کہے گا اب تو مانتا ہے. وہ کہے گا اب تو پکا یقین ہو گیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا. ان کی پیشن گوئی کبھی غلط ہو سکتی ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومی ہارے، ایرانی جیت گئے تھے. مکہ کے مشرکین نے تالیاں بجائیں، لیکن رومی بھی تمہاری طرح آخرت کی باتیں کرتے تھے، وہ ہار گئے. قرآن کریم نے کہا ہاں رومی ہارے ہیں لیکن ابھی جیتیں گے، اس لیے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد
बाद में भी जो जीतता है उसके हुक्म से जीतता है, जो हारता है उसके हुक्म से हारता है। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, उसके हाथ में खैर है, वो जो चाहता है सो करता है। ये नक्शे जाहिर में नजर आते हैं, हकीकत में वो करने वाला है। बिल्कुल वैसी पेशन गोई पूरी हुई। अबू जेल ने कहा था कि शर्त ठहरा लो, हजरत अबू बकर ने शर्त ठहराई 100 ऊंटों की कि अगर न जीते तो मैं दूंगा और अगर जीत गए तो तुझे देने पड़ेंगे। परवरदिगार ने इसके साथ एक और बात इरशाद फरमाई थी कि जिस दिन रूमी जीतेंगे उस दिन मुसलमान खुश हो जाएंगे। मुसलमान ये समझते थे कि शर्त पूरी हो गई इसलिए हम खुश होंगे, लेकिन नहीं, जिस दिन वो जीते उस दिन पता चला कोई और मामला था। जिस दिन उधर रूमी जीते इधर उसी दिन मुसलमान बदर के मैदान में जीते, दो खुशियां इकट्ठी हो गई। कुरान की पेशन गोई भी पूरी हो गई और इधर ये भी हो गया। कुरान ने पेशन गोई की तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, बाजी के लफ्जों से बयान किया। फिरौन कहता था, वो अबू लहब कहता था तब्बन लक साइर अल यौम अलिहाजा जमातना, तू बर्बाद हो जाए क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया। आका मदनी के लिए कहता था। कुरान ने कहा कि नहीं, ये भी बर्बाद होगा, इसका माल भी बर्बाद होगा, इसके कुछ काम नहीं आएगा और आएगा ये तो मैंने तर्जमा किया। कुरान ने कहा तब वक्त हो चुका हो चुका हो चुका। फरमाया क्यों, जो हमने कह दिया सो हो गया। कुछ दिनों में लोगों ने देखा वैसी पेशन गोई पूरी हुई। ये जवान उठेगा, वो कहेगा कि मेरे आका की इसी तरह पेशन गोई पूरी हुई है। उन्होंने फरमाया था कि एक जवान को 2 टुकड़े करेगा, वो खड़ा होगा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू दज्जाल है और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। फरमाया ये फितने घेरेंगे, फिर वो दज्जाल अकबर आएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उनसे पहले बहुत सारे फरमाया झूठे खड़े होंगे। कोई मेहंदी बनने के शौक में, कोई ईसा बनने के शौक में। तुम धोखा नहीं खाना। फरमाया वो सब्ज गुंबद से उतरे, वो सफेद मीनारे से उतरेंगे, वो दमिश्क के मीनारे से उतरेंगे। और फरमाया किस तरह उतरेंगे, इमाम मेहंदी साथियों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होंगे, तकबीर हो चुकी होगी, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और मेरा और आपका यकीन है इंशाअल्लाह बिल्कुल इसी तरह होगा, इसके सिवा नहीं हो सकता है। एक दज्जाल ने वहां कादियान के अंदर एक टावर बनाया, कहा मैं इस टावर से उतर करके आया हूं और लोगों ने कहा बेशरम, उसको तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये सब मरियम का बेटा होगा, तू तो घसीटी का बेटा है, तू कैसे हो सकता है। और बहुत सारे खड़े हुए, आज भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। फरमाया तुम नहीं हो सकते। आका मदनी ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, किस हालत में आएंगे। फरमाया मीनारे पर उतरेंगे और इधर नमाज खड़ी हो चुकी होगी, पीछे शोर मच जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, लोग पीछे दौड़ेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उतर रहे होंगे, उनके ऊपर 2 चादरें होंगी और फरमाया 2 चादरें होंगी और कुछ थोड़ा पीला माइल और सफेदी से मिला हुआ उनका कलर होगा, उनके बाल लटके हुए होंगे, उनकी पेशानी से पसीना टपक रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे मोती झड़ रहे हैं। फरमाया इसी तरह होगा। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो महदी फरमाएंगे उनसे कि आप नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये इस उम्मत का शर्फ है कि तुम्हारे इमाम तुम ही में से होते हैं, वरना इससे पहले उम्मतों में इमाम नबी होता था, कोई उम्मती नबी नहीं होता था, लिहाजा तुम ही नमाज पढ़ाओ। फिर ये फजर की नमाज इमाम महदी पढ़ाएंगे और उसके बाद की नमाजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। और 1400 साल पहले आका मदनी ने फरमाया था, 1450 साल पहले फरमाया फिर फलस्तीन के पास एक शहर बसेगा, उस शहर का नाम लुद होगा। उस शहर इधर ये नमाज खत्म होगी फजर की, उधर शोर मच जाएगा कि दज्जाल का लश्कर आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर इस लश्कर को चलेंगे और दज्जाल भागेगा और लुद नामी शहर बस चुका होगा, उसके गेट पर पहुंचेगा। उसके गेट पर जैसे पहुंचेगा वो, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर डालेंगे। फरमाया बल्कि वो उनके खौफ से ऐसा पिघलेगा जैसा कि बर्फ धूप की वजह से पिघलने लगती है। और ये लुद नामी शहर होगा और इसका साथ सबसे ज्यादा देने वाले यहूदी होंगे। लेकिन फिर कैसे हालात होंगे। फरमाया फिर परवरदिगार पत्थरों को गोया बना देगा, दरख्तों को गोया बना देगा। जहां यहूदी छुपेगा दरख्त आवाज देगा,
پتھر آواز دیں گے الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندے ادھر آ، ہونا یہودی موجود، فقتلہ، یہ ایک کمبخت موجود ہے اس کو نمٹاؤ، یہ کمبخت موجود ہے اس کو نمٹاؤ۔ کیوں یقتلون الانبیاء، یہ وہ قوم ہے بدبخت جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا، جن کا مشن ہی پروردگار کے دین کی مخالفت کرنا تھا، آج ان کی رسوائی کا فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح ہوگا وہ فتنوں کا دور، وہ قیامت کے قریب کا دور، میرے ایمانی بھائیوں بالکل قریب، جس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔